بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں اس بندے کو پرامن سمجھا جاتا ہے جو فرعون کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا، جو یزید کو یزید نہیں کہتا، فرعون کو فرعون نہیں کہتا، جو یزید کو بھی جنت میں لے جانا چاہتا ہے اور فرعون کو بھی جنت میں لے جانا چاہتا ہے، اور ظالموں سے بھی ہمدردیاں رکھتا ہے اور مظلوموں سے ہمدردی کا ڈھونگ رچاتا ہے، اسے ہماری قوم پرامن شخص کہتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس حکیم الامت نے ہمیں بتایا کہ تمہارا رہبر، تمہارا پیشوا، تمہارا مرشد، تمہارا امام کیسا ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ درویش صفت انسان اور حق گو مسلمان کہتا ہے کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ اے شخص تو نے مجھ سے قوموں کے راہبر ہونے کی حقیقت پوچھی ہے، یعنی یہ پوچھا ہے کہ جو شخص ملت کا امام بننے کے قابل ہے اس میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ میں بتاتا ہوں، خدا کرے تو بھی میری طرح رازوں کا جاننے والا بن جائے۔ آگے فرماتے ہیں، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ تیرے زمانے کا سچا امام وہی شخص ہو سکتا ہے جو تجھے دور حاضر کی تمام برائیوں سے بیزار کر دے، جو تجھے یزید کے سامنے علم حق اٹھانے پہ مجبور کر دے، جو تجھے ظاہر پرستی سے نکال کر حقیقت پسند بنا دے، جو تیرے دل میں مغرب کی تہذیب کی پیدا کردہ برائیوں کے مقابلے میں اسلامی اقدار و قائد صحت کے ساتھ پیدا کر دے۔ موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ وہ امام برحق یہ خصوصیات بھی رکھتا ہے کہ تجھے موت کے پس پردہ، موت کے پیچھے حقیقت کا اور محبوب حقیقی کا چہرہ دکھا کر تیرا جینا مشکل کر دے اور تیرے اندر شہادت کا ولولہ پیدا کر دے، تیرے اندر شوق شہادت پیدا کر دے، دے کے احساس زیاں تیرے لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ امام برحق کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تجھے اس نقصان کا جو مسلمانوں کو صدیوں سے پہنچ رہا ہے احساس دلا کر تیرے لہو کو گرم کر دے، تجھ میں اس نقصان کو پورا کرنے کا احساس پیدا کر دے، تجھے ظالم کے سامنے کھڑا ہونے والا، جرأت کرنے والا بنا دے، تیری زندگی کو فخر کی سان چڑھا کر تلوار کی طرح تیز کر دے، ایسی تلوار بنا دے جو باطل کو کاٹ کر رکھ دے۔ اقبال کے نزدیک
حکیم الامت کے نزدیک فقر کس چیز کو کہتے ہیں؟ فقر وہ جوہر ہے جو مسلمان کو صحیح مسلمان بناتا ہے۔ آگے اقبال نے فرمایا فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطی کا پرستار کرے۔ وہ امام، وہ راہبر، وہ مرشد، وہ امام جو تجھے بادشاہوں، درباروں، خانقاہوں، وڈیروں، نوابوں کا پجاری بنا دے، شخصیت پرست بنا دے۔ اس امام کی قیادت اور اس کی سربراہی اور رہبری ایک روشن ملت، ایک نظام مصطفیٰ والی ملت کے لیے فساد کے سوا کچھ نہیں، جیسا کہ آج کل کے اکثر دینی اور دنیاوی پیشواؤں کا حال ہے۔ آج علماء کو دیکھیں، آج مولوی کو دیکھیں، آج پیروں کو دیکھیں، جو قوم کو صرف اور صرف بادشاہوں کی ہاں میں ہاں ملانے اور ان کے درباروں میں جھکانے اور ان کا خادم رہنے کی تعلیم عام کر رہے ہیں۔ ایسے شخص کی امامت فائدے کے بجائے نقصان کا سبب ہے، اور وہ مسلمانوں کا ہیرو کبھی نہیں بن سکتا کہ جس کے اندر اتنی جرت نہ ہو کہ وہ تجھے حاضر و موجود کی جو قباحتیں ہیں ان سے بیزار نہ کر دے۔ اللہ پاک مسلمانوں کو صحیح راہ دکھائے اور ہمیں حکیم الامت کا یہ پیغام سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور ہم اس ڈرامے سے، اس نفاق کی زندگی سے نکلیں، منافقانہ زندگی سے نکلیں، اس چاپلوسیوں سے نکلیں، خوش آمدوں سے نکلیں، اس میں کچھ نہیں رکھا۔ اللہ پاک ہمیں حق گوئی کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔